بیانیوں کی جنگ سے ہائیبرڈ وار تک ایران کے لیے آنے والا سیکیورٹی چیلنج صرف میدان جنگ نہیں بلکہ معلومات، معیشت اور ٹیکنالوجی کا محاذ بھی ہے۔ محسن رضائی کی ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آمد کیا ایران نے بحران کے دور میں ایک جنگی کمانڈر کو دوبارہ فیصلہ سازی کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے؟ ایران کا نیا سیکیورٹی فارمولا کیا ہے؟ جنگی تجربہ، سیاسی فہم، جغرافیائی سیاسی تجزیہ، یہ تینوں مل کر کیا محسن رضائی خطے میں بدلتے طاقت کے توازن کے لیے ایران کی نئی حکمت عملی کا چہرہ بن سکتے ہیں؟ ٹرمپ کا ایران کو جانور کہنا محض الفاظ نہیں، یہ ڈی ہیومنائزیشن اور ادرنگ کے ایک قدیم سامراجی طریقہ کار کی عکاسی کرتا ہے۔ جاپان کی ایٹمی تباہی سے غزہ اور ایران تک دشمن کو غیر انسانی بنا کر بڑے پیمانے کے تشدد کو ضروری اور جائز کیسے دکھایا جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے اور اس اقدام کو جنگی جرم قرار دیے جانے کے امکان سے متعلق ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کسی قوم کو جانور قرار دیتے ہیں تو اسے محض ذاتی عداوت کے اظہار یا الفاظ کے ایک غیر محتاط انتخاب کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ غلبے کے قدیم ترین اور بنیادی ترین طریقہ کار میں سے کسی ایک کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی قوم کو انسانیت سے محروم قرار دینا یعنی ڈی ہیومنائزیشن اور پھر اس کے ساتھ ادرنگ کہنا، یہ بنیادی طور پر ایسے عوامل ہیں جنہیں تاریخ میں نو آبادیاتی یعنی کالونیل سٹرکچر یا کالونائزیشن اور بالادست نظام تشدد اور مظالم کے لیے اخلاقی جواز فراہم کرنے کے مقصد سے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اسٹیورٹ ہال اپنی تصنیف دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ میں لکھتے ہیں، تفصیل سے لکھتے ہیں کہ مغرب نے طاقت کے ایک ڈھانچے کے طور پر تاریخی طور پر خود کو مرکز یعنی سینٹر کے طور پر تشکیل دیا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عقل، جدیدیت اور ترقی کا مظہر یہ مغرب کے ہاں ہے، بس اس کے آگے فل سٹاپ ہے۔ جبکہ دوسری اقوام جن میں مشرقی اقوام، سیاہ فام برادریاں، مسلمان یا دیگر جو نسل سے تعلق رکھنے والے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ممالک اور خطے ہیں، ان کو محض اشیاء، آلات یا ایسے معاشروں کے طور پر متعین کیا گیا جنہیں پسماندہ، غیر عقلی اور قدیم قرار دیا گیا۔ یہ پروجیکٹ خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر انگریز سامراج نے بڑی مہارت سے نافذ کیا، اور اس پروجیکٹ کو نافذ کرنے کے بعد یہاں پر ایسا تعلیمی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا جس کے بطن سے پیدا ہونے والے لوگ وہ نہ صرف سامراج کے اعلی کار بنے بلکہ سامراج کا خود کو سینٹر میں رکھ کر باقی سب کو ادرنگ قرار دلوانے میں یہ گروہ اور بڑا قلیل طبقہ سہولت کاری کرتا رہا۔ اس فریم ورک کے اندر ان برادریوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے گویا وہ مہذب بننے کے عمل کو مکمل کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور اسی لیے انہیں قابو میں رکھنے، ان کی رہنمائی کرنے یا ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر انہیں انسانیت کے لیے ایک ممکنہ خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں پھر آج دوبارہ سے کوٹ کروں گا، اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ ڈاکومنٹری دیکھ لی ہے تو یقیناً بہت کچھ واضح ہو گیا ہوگا، لیکن آج میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں، ایکسٹرمینیٹ آل دا بروٹس۔ یہ ڈاکومنٹری دیکھیں کہ کیسے ریڈ انڈین کو امریکہ کے اندر سے ایکسٹرمینیٹ کیا گیا، جواز کیا بنایا گیا؟ یہ غیر تہذیب یافتہ ہے۔ ایسے ہی جیسے افریقہ کے اندر، ایسے ہی جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پورا نظریہ اور فلسفہ کھڑا کیا گیا، آج اس 2026 کے اندر بھی آپ کو پاکستان کے اندر ایسے طبقے سے وابستہ لوگ ملیں گے جو آج بھی یورپ کے اسی فلسفے اور نظریے کی چغالی کرتے نظر آتے ہیں جس کا تعلق بالادست اور خود کو سینٹر میں رکھنے
اور صرف یہی نہیں بلکہ یورپی افضلیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ چغالی آپ کو کبھی کالموں میں نظر آئے گی، کبھی ٹیلی ویژن پروگرامز میں نظر آئے گی، کبھی سیمینارز میں نظر آئے گی، اور یہ وہ طبقہ ہے جو آج بھی یورپ زدہ ہے، اس کا ذہن یورپ زدہ ہے۔ اس لیے دنیا میں یورپ اور امریکہ جس ملک پر بھی جنگ مسلط کرتا ہے، یہ طبقہ اٹھتا ہے اور یورپ اور امریکہ کی حمایت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ سویلائزیشن کا وہ پروجیکٹ جو سب کانٹیننٹ کے اندر اور دنیا بھر میں برطانوی سامراج اور پھر امریکی سامراج نے نافذ کیا، یہ اس کے شاگرد ہیں، یہ اس کے علم بردار ہیں، یہ اس کے پیروکار ہیں۔ اور صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اس سے وابستہ پورا طبقہ جو ہے ان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے، وہ یہ تھا کہ یونانی دنیا سے باہر رہنے والے لوگ بنیادی طور پر یونانیوں سے مختلف تھے اور ان میں غلاموں جیسی خصوصیات پائی جاتی تھی، اس لیے انہیں یونانی تہذیب کی رہنمائی کے تحت رہنا چاہیے۔ اب ذرا یونان کا آپ نقشہ بھی کھینچیں نا، آج بھی پاکستان کے اندر آپ کو فلسفے سے متاثر لوگ، تاریخ سے متاثر لوگ، وہ ہمیں یونانی فلسفیوں کی ایگزامپلس دیتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ ذرا دنیا کے نقشے کے اوپر رکھ کر یونان کا ذرا تجزیہ تو کریں کہ اس کی حیثیت کتنی ہے، کتنا بڑا ملک ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی الیگزینڈر دی گریٹ نے اگر فتوحات کی ہیں، ان فتوحات کے بعد فتح کیا ہے کہ آپ لڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک فوج کو شکست دیتے جا رہے ہیں، اس کے بعد پیچھے سسٹم کیا پیدا کیا ہے اور کون سا سسٹم کھڑا کیا ہے کہ جس سے یہ بات عیاں ہو سکے کہ آپ سویلائزیشن کا ایک پروجیکٹ لاگو کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور الیگزینڈر دی گریٹ کی فتوحات کی قصے، کہانیاں وہ ہمیں سنائی جاتی ہیں، اور پھر یہ وہاں سے اخذ کیا گیا۔ آج بھی آپ امریکہ کے اندر جائیں، امریکہ خود کی اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے، تہذیب یافتہ شناخت قائم رکھنے کے لیے، اپنی عمارتوں کا سٹرکچر جو ہے، اس کا جو پورا ڈھانچہ ہے، وہ یونان سے منسوب کرتا ہے۔ اپنے آپ کو خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے جو گریک فلسفی ہے اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ کیوں کہ گریک فلسفی کیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہت مہذب فلسفی تھی؟ باقی دنیا میں جو فلسفی پہ کام ہو رہا تھا، خود سب کانٹیننٹ کے اندر جو کام ہو رہا تھا، وہ چانکیہ کی کتاب کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ ارتھ شاستر کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے؟ اور کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں ارسطو، سقراط، افلاطون کے مقابلے پر ارتھ شاستر یا چانکیہ کو پڑھایا جاتا ہے؟ چلے میں بہت اور باقی فلسفیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادرنگ کا جو تصور ہے اور سویلائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے، اس کھانے کے اندر کسی دوسرے فلسفی کی، کسی دوسرے رہنما کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کی چغالی کرنے والے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا فی الحال، کبھی وقت ملا تو ضرور ان کا نام بھی لوں گا اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا کہ کیسے یہ یورپ زدہ ہیں۔ بات میں نے شروع کی تھی ایران جنگ سے، کہ جب ٹرمپ نے ایرانی قوم کو اور ایرانی لیڈرشپ کو جانور قرار دیا تھا، اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے۔ انسانیت کے بارے میں اس درجہ بندی پر مبنی تصور کے عناصر بعد کے جو فکری سسٹمز ہیں اس پر بھی اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ اسی منطق یعنی لاجک کی بنیاد پر نو آبادیات یعنی کالونائزیشن نے خود کو تاریخ اور علم کا مرکز قرار دیتے ہوئے دنیا کی تعریف اپنے نقطہ نظر سے کرنے کی کوشش کی۔ اس عمل میں دوسرے یعنی ادرنگ کو یا ادرس کو مکمل انسانیت کی حدود سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اسے محض ایک شے یا ایک نیم انسان میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جس کی موت کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایسا کوئی شخص یا بہت سارے لوگ مر بھی جائیں تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کرنے والے مفکر فینن نے اس عمل کو ایک ایسی ناگزیر نفسیاتی کیفیت قرار دیا جو غلبے کے نظاموں کو بڑے پیمانے پر مظالم کا ارتکاب کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ طریقہ کار جاپان پر ایٹمی بمباری کے جواز سے متعلق تاریخی مثالوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ناقدین کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال ہونے والے بیانیوں میں بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں۔
1945 میں امریکی جنگی پروپیگنڈے اور ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کے بیانیوں نے جاپانی دشمن کو ایسی خطرناک اور بے قابو مخلوقات سے منسوب منظر کشی کے ذریعے پیش کیا جس سے یہ تصور تشکیل دینے میں مدد ملی کہ ان کی تباہی ایک ضروری اور عقلی اقدام تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسی نوعیت کا ایک بیانیہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ نے اس تنازع کو انسانی جانوروں کے خلاف جنگ قرار دیا اور کا موازنہ سے کیا۔ ناقدین کا یہ موقف ہے کہ اس طرح کی زبان نے ایک ایسے بیانیے کو تقویت دی جس میں غزہ میں شہریوں کی تکالیف اور بڑے پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں کو فوجی کارروائی کے قابل قبول نتائج کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس بیانیے کو غزہ کی پٹی میں دسیوں ہزار شہریوں کی ہلاکت اور تاریخی اور ثقافتی مقامات کی تباہی کو جائز قرار دینے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف نئے ہتھیاروں اور جبر کے طریقوں کے استعمال پر ہونے والی بحث بھی اسی وسیع تر تناظر میں سامنے آئی ہے، جہاں انسانیت سے محروم قرار دینے اور انسانی زندگی کو محض ایک شے میں تبدیل کرنے کے تصورات کار فرما ہوتے ہیں۔ شائع شدہ انٹرویوز اور تحریروں میں نوم چومسکی اور ایلان پاپے جیسے دانشوروں نے ان دعووں پر گفتگو کی ہے کہ بعض فوجی ٹیکنالوجیز اور سیکیورٹی کے طریقہ کار کو دیگر مقامات پر متعارف کرانے سے پہلے فلسطینیوں پر آزمایا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ محض ایک سیاسی آبادی کے طور پر نہیں بلکہ ایسے افراد کے طور پر برتاؤ کیا گیا جن پر کنٹرول اور تشدد کے نظام آزمائے گئے۔ انسان کو غلبے کے ایک وسیع تر ڈھانچے کے اندر محض ایک آلے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی ایک طریقہ کار ایران کے معاملے میں بھی لاگو کیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف تیسری مسلط کردہ جنگ کے پہلے ہی روز ایک امریکی ہتھیار ایرانی شہریوں کے خلاف تجرباتی طور پر استعمال کیا گیا۔ اس سے مراد فارس صوبے کے لامرڈ میں واقع ایک سپورٹس ہال پر امریکی ساختہ پریسین میزائل کے مبینہ استعمال کی طرف اشارہ ہے، جہاں بچے اور دیگر شہری موجود تھے۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈین کین انہوں نے میزائل کی کارکردگی کو کامیاب قرار دیا تھا، جبکہ اس حملے کے نتیجے میں 21 شہری شہید ہوئے اور تقریباً 100 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ میزائل کا تباہ کن طریقہ کار ہدف کے اوپر فضا میں دھماکے سے عبارت ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ٹکڑے اور ٹنگسٹن کے چھروں جیسے مہلک ذرات ہر سمت یعنی ڈائریکشن میں پھیل جاتے ہیں۔ اس ڈیزائن کے باعث نہ صرف ہلاکتیں ہو سکتی ہیں بلکہ زندہ بچ جانے والے افراد بھی شدید زخمی ہو سکتی ہیں۔ ایسی چوٹیں خواہ جان لیوا نہ بھی ہوں، مستقل معذوری یا طویل عرصے تک جاری رہنے والی اذیت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس نوعیت کے منصوبہ بند نقصان کا موازنہ لبنان میں مبینہ طور پر پیجر آپریشن میں اختیار کیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد اسرائیلی حکام نے مبینہ طور پر کہا کہ اس کا مقصد صرف ہلاکتیں کرنا نہیں تھا بلکہ نفسیاتی اثر بھی پیدا کرنا تھا، یعنی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے ممکنہ نتائج کے بارے میں ایک پیغام دینا۔ ایسی فوجی حکمت عملیاں انسانیت سے محروم کرنے کے تصور کا عملی مظہر ہے، ایک ایسا عمل جس میں انسانوں کو خوف اور ڈیٹرنس اور ملٹری پاور کے اظہار کے لیے تجربہ گاہوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ نو آبادیاتی طاقت کا اپنے وجود اور غلبے کو جائز قرار دینے والا تصور اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ نہ صرف تباہی کی سطح بلکہ متاثرین پر مسلط کی جانے والی موت اور زخموں کی نوعیت کا تعین کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے تشدد کو سیکیورٹی یا انسانیت کے مستقبل کے وسیع تر تصور کے نام پر ضروری اور جائز قرار دیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ ایران جو ہے وہ اپنی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر اور جنگی حکمت عملی کے اندر تبدیلیاں لا رہا ہے، اور وہ تبدیلیاں اس لیے لا رہا ہے کہ امریکہ جو اس کا بدترین دشمن ہے، جس کو وہ شیطان بزرگ قرار دیتا ہے، اس کے ساتھ طویل جنگ بھی لڑنا پڑے تو وہ بھی لڑی جا سکے۔
اب محسن رضائی کی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کے طور پر تقرری کو محض ملک کے فیصلہ سازی کے ڈھانچے میں ایک انتظامی تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ اس لیے تبدیلی کی گئی ہے کہ امریکہ کی جو جنگی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران کا سیکیورٹی ماحول علاقائی جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں اور بڑی طاقتوں کے ساتھ مسابقت سے لے کر ہائبرڈ جنگ، سائبر کارروائیوں اور معاشی دباؤ تک پیچیدہ نوعیت کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں عسکری، سیکیورٹی اور سیاسی امور میں طویل تجربہ رکھنے والی شخصیت کا انتخاب ایک اسٹریٹجک فیصلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ محسن رضائی محض ایک سیاسی منتظم کے طور پر معروف نہیں ہے، وہ ان چند ایرانی شخصیات میں شامل ہیں جنہیں طویل جنگ کے دوران براہ راست فوجی کمانڈ کا تجربہ حاصل رہا ہے، جنہوں نے ایک بڑے فوجی ادارے کی قیادت کی ہے، اعلیٰ ترین سطح پر سیاسی فیصلہ سازی میں حصہ لیا ہے اور اقتصادی شعبے میں بھی کام کیا ہے۔ تجربات کا یہ امتزاج کسی بحران زدہ ماحول میں کام کرنے والے سیکیورٹی ادارے کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل قومی سلامتی، دفاع، خارجہ پالیسی اور بڑے بحرانوں سے متعلق اہم فیصلوں میں رابطہ کاری کی ذمہ دار ہے۔ اسی وجہ سے اس کے سیکرٹری کا انتخاب عموماً ایک معمول کی تقرری سے کہیں بڑھ کر سمجھا جاتا ہے۔ محسن رضائی کا تعلق ایرانی حکام کی اس نسل سے ہے جس کے بنیادی تجربات جنگی حالات اور غیر معمولی صورتحال کے انتظام سے تشکیل پائے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران وہ کم عمری میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر بن گئے، اور ایسے وقت میں ایران کے اہم ترین فوجی اداروں میں سے ایک کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی جب ملک کو شدید بیرونی دباؤ اور فوجی خطرات کا سامنا تھا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ان کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ پیچیدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے عملی اور عسکری نقطہ نظر کو مضبوط بنانے، فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کرنے اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری کو مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محسن رضائی کے ریکارڈ کا ایک اہم ترین پہلو ان کا اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر کے طور پر گزارا ہوا دور ہے، جس کے دوران اس ادارے میں بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل تبدیلیاں اور ادارہ جاتی توسیع عمل میں آئی۔ ان کی قیادت میں پاسداران انقلاب نے زیادہ انقلابی ڈھانچے تشکیل دینے، تربیتی صلاحیتوں کو وسعت دینے اور نئے سائنسی اور کمانڈ مراکز قائم کرنے کی جانب پیش رفت دی۔ ان پیش رفتوں نے ایران کی تنظیمی اور دفاعی صلاحیتوں کے بعض پہلوؤں کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ یہ پس منظر بعض مبصرین کو اس بات پر مائل کرتا ہے کہ وہ ان کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کی کونسل میں تقرری کو محض ایک معروف شخصیت کے انتخاب کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اسے ملک کے حساس ترین فیصلہ سازی کے مراکز میں سے ایک پر ایک تجربہ کار ادارہ ساز کی واپسی کے طور پر قرار دیں۔ محسن رضائی عالمی نظام میں تبدیلیوں، بڑی طاقتوں کے درمیان مسابقت اور ابھرتی ہوئی بین الاقوامی حرکیات میں ایران کی پوزیشن پر بارہا اظہار خیال کر چکے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ دنیا روایتی طاقت کے ڈھانچے سے دور ہو رہی ہے اور ممالک کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بدلتے ہوئے عالمی نظام میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جغرافیائی سیاسی نقطہ نظر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے لیے ان کے انتخاب کا جائزہ لیتے وقت اہم عوامل میں سے ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ آج یہ ادارہ صرف روایتی فوجی خطرات سے نمٹنے تک محدود نہیں، بلکہ اسے بیک وقت معاشی معاملات، تکنیکی مسابقت، معلوماتی جنگ، علاقائی رکاوٹوں اور عالمی طاقت کے توازن میں آنے والی تبدیلیوں کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں محسن رضائی نے عالمی پیش رفت کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو مستقبل کے بین الاقوامی نظام میں ایک غیر فعال فریق نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم امریکہ کے مطالبات کو تسلیم کر کے دوبارہ امریکی اور مغربی بلاک میں شامل نہیں ہو سکتے، جہاں ایشیا بدستور امریکی کنٹرول میں رہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے ایران کو تقسیم کریں گے۔ اسی دوران رضائی نے یہ موقف بھی اختیار کیا ہے کہ کسی ایک طاقت کے بلاک پر مکمل انحصار ممالک کو بڑی طاقتوں کے درمیان مسابقت کا میدان بنا سکتا ہے۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد پر انہوں نے علاقائی اتحادوں اور آزاد ریاستوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس میں ایران، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر جیسے ممالک پر مشتمل مشترکہ اقتصادی اور سیکیورٹی فریم ورک کے قیام کا تصور بھی شامل ہے۔
یہ نقطہ نظر اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ محسن رضائی کا سیکیورٹی سے متعلق تصور محض فوجی ذرائع پر مبنی نہیں بلکہ دفاعی صلاحیتوں، علاقائی سفارتکاری اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے وسیع تر رجحانات کی تفہیم کے امتزاج پر استوار ہے۔ ایران کی قیادت کے مشیر علی اکبر ولایتی نے بھی اس تقرری پر تبصرہ کیا ہے کہ محسن رضائی سے ان کی واقفیت کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹریٹجک ویژن اور انتظامی تجربہ ایران کی قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ میں مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ محمد علی لاریجانی کے بعد ایران کے پاس محسن رضائی ہیں جو ایران کا نیا ملٹری اسٹرکچر نہ صرف اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم ثابت ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ امریکہ کو اب نئی پریشانیاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔